بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اے لوگوں، اگر تم کو قیامت کے آنے میں شک ہے پس بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے. جو اعضا بنا ہوا ہو یا بغیر اعضا بنا ہوا، تاکہ تمہارے لیے ہم بیان کر دیں. اور ہم تمہیں ٹھہراتے ہیں ماں کے رحم میں جب تک چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک. پھر ہم تمہیں بچہ ہونے کی حالت میں نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کی عمر تک پہنچو. اور تم میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے وفات پا جاتے ہیں، اور تم میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو ارذل العمر تک پہنچ جاتے ہیں تاکہ نہ جانے جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں. اور آئے مخاطب، آپ دیکھیں گے زمین کو سوکھی پڑی ہوئی، پھر جب ہم اس کے اوپر بارش نازل فرماتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور ابھرتی ہے، بڑھتی ہے اور زمین سے خوشنما جوڑے اگاتی ہے. اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور بے شک یہ کہ قیامت آئے گی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے ان لوگوں کو، اٹھائے گا ان لوگوں کو جو قبروں میں. یہ سورہ حج کی 3 آیت ہے. ترجمہ آپ نے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو قیامت کے آنے کا انکار کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب انسان مر گیا، اسے مٹی میں دفن کر دیا گیا، اس کا جسم گل کر کے ریزہ ریزہ ہو کر کے ختم ہو گیا، ہڈیاں تک ختم ہو گئی، پھر وہ دوبارہ انسانی شکل میں کیسے وجود پائے گا؟ یہ چیز ان کو بہت مستبعد اور ناممکن معلوم ہوتی تھی، اور اس چیز کو کسی طرح سے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قیامت آئے گی اور پوری دنیا ختم ہو جانے کے بعد پھر انسان کو اس کو اپنی اصلی شکل کے اندر اللہ پاک وجود عطا کرے گا.
اس بات کو مانتے نہیں تھے اور اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت سورہ حج میں نازل فرمائی اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جن لوگوں کو دوبارہ پیدا کیے جانے میں شک ہے وہ اس پر غور کریں کہ پہلی مرتبہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں ان کا وجود تھا۔ ایک بچہ جب پیدا نہیں ہوا تو اس کا وجود تو تھا ہی نہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ پاک نے اسے پیدا کیا، تو ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد، وجود عطا کرنے کے بعد اللہ کے لیے پھر دوبارہ پیدا کرنا کیسے ناممکن ہوگا؟ اللہ کے لیے نہ پہلی مرتبہ مشکل تھا پیدا کرنا اور نہ دوسری مرتبہ وجود عطا کرنا مشکل ہے۔ انسانوں کے لیے پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بنا لینے کے بعد دوبارہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے نہ پہلے مشکل تھا اور نہ اللہ کے لیے دوبارہ وجود عطا کرنا مشکل ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تو پہلی آیت میں ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو قیامت کے آنے میں، یعنی اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد، اس دنیا میں تمام مخلوقات کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، جسے دوبارہ سور پھونکے جانے سے تعبیر کیا گیا کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پوری کائنات ختم ہو جائے گی، آسمان زمین سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر جتنے مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اپنی قبروں سے نکل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ تو جن لوگوں کو قیامت میں شک ہے، دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے، ان کنتم فی ریب من البعث، بعث کہتے ہیں اٹھائے جانے کو، یعنی اللہ پاک جب قبروں سے اٹھائیں گے تو اس اٹھائے جانے میں جن لوگوں کو شک ہے وہ اس پر غور کریں کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا تو اس سے پہلے تو تمہارا وجود بھی نہیں تھا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ زمین پر جاؤ اور مختلف مقامات سے مٹی اٹھا کر کے لاؤ۔ فرشتے زمین پر آئے اور یہاں سے مٹی لے کر کے گئے تو اللہ پاک نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنانے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنانا شروع کیا، اللہ پاک انہیں بتاتے رہے اور فرشتے اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق مجسمہ بناتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب سر بناؤ جس میں دیکھنے کی، سوچنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، بولنے کی، چکھنے کی یہ ساری صلاحیتیں اور استعداد ہوں۔ فرشتوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا کہ اللہ ہم نہیں بنا سکتے، تو پھر گردن سے لے کر کے سر تک اللہ پاک نے بنایا اور یہ ساری خوبیاں اللہ پاک نے سر میں رکھی، چہرے میں رکھی کہ آدمی اسی سے دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے، چکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، یہ ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے سر میں رکھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کو اگر سزا دینی ہو، مارنا ہو تو چہرے پر مت مارو، یہ چہرہ اللہ نے بنایا، چہرے پر مت مارو۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو فرشتوں نے سر اور چہرے کو چھوڑ کر کے گردن تک یہ پورا مجسمہ اللہ کی دی ہوئی حکم اور اللہ کی تعلیم کے مطابق بنایا۔ پھر چہرہ اور سر اللہ پاک نے بنایا مٹی سے، اور اس کے بعد اللہ نے روح ڈال دی۔ جب روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس بھی اس وقت 7ویں آسمان پر فرشتوں کے ساتھ تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ یہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے۔ آگ میں علو یعنی اوپر اٹھنے کی صفت ہے اور مٹی میں دنو یعنی نیچے رہنے کی صفت ہے، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اسے قیامت تک کے لیے مردود کر دیا اور آسمان سے اتار کر زمین پر بھیج دیا۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے، اس سے پہلے 2-3 مرتبہ گزر چکا۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے
کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے انسانوں کی اللہ نے خلقت عطا فرمائی، وجود عطا فرمایا، کہ جب اس کا اللہ نے نظام بنایا کہ باپ کی طرف سے نطفہ ماں کے رحم تک پہنچتا ہے، اور اللہ پاک رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھا ہے، جب جب نطفہ پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اسے روکنا ہے یا ضائع کر دینا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق فرشتہ اپنا کام کرتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نطفے کو استقرار عطا کرنا ہے تو حمل وجود میں آ جاتا، اور اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تو پھر نطفہ بار بار پہنچنے کے بعد بھی استقرار حمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا، اور اللہ چاہتا ہے تو لڑکے اور لڑکی دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ بانج بنا دیتا ہے۔ بانج مرد بھی ہوتے ہیں، بانج عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مرد بھی بانج ہوتا ہے کہ اس کے مادہ منویہ میں اللہ پاک نے وہ بات نہیں رکھی جس سے حمل ٹھہرے، جرثومے نہیں ہوتے۔ بسا اوقات عورتیں بانج ہوتی ہیں کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ حمل ٹھہرے۔ عام طور پر یہ الزام ہمیشہ عورت کو دیا جاتا ہے، بچہ نہ ہو تو عورت کو الزام دیا جاتا ہے کہ یہ بانج ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تم میں سے مردوں کو یا عورتوں کو جسے چاہتا ہے اللہ بانج بنا دیتا ہے۔ اللہ کو اس بات پر قدرت ہے۔ تو اللہ نے جو نظام بنایا وہ یہ کہ رحم مادر تک نطفہ پہنچتا ہے، ایک فرشتہ وہاں مقرر ہے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک سے پوچھتا ہے کہ کیا حکم ہے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے استقرار کا، تو پھر استقرار حمل کی شکل وجود میں آتی۔ فَإِن ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور عام انسانوں کی خلقت اللہ نے اس نظام کے تحت رکھی کہ نطفہ باپ کی طرف سے ماں کے رحم تک پہنچتا ہے۔ ثم من نطفۃ، نطفے کی شکل میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب رحم مادر تک نطفہ پہنچتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے استقرار کا حکم ہوتا ہے تو یہ نطفہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم من علقۃ، 40 دن گزر جانے کے بعد اللہ پاک اسی نطفے کو پھر جمے ہوئے خون کی شکل عطا کر دیتے ہیں۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر اللہ پاک اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں جس میں اعضا نہیں بنے ہوتے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر اللہ پاک یا تو اس میں اعضا بنا دیتے، اعضا بننے شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، انگلیاں ہے، چہرہ وجود میں آتا ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو اعضا ہیں یہ بننے شروع ہو جاتے۔ وغیر مخلقہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اعضا نہیں بنتے، اس سے پہلے ہی اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے تو حمل ضائع ہو جاتا، جسے کہتے ہیں حمل کا گر جانا۔ مخلقہ اور غیر مخلقہ، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مخلقہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک مکمل اعضا بنا کر کے اسے زندہ پیدا کر دیتے ہیں، اور غیر مخلقہ کے دو مطلب بیان کیے، ایک تو یہ کہ اعضا بننے سے پہلے ہی اللہ پاک حکم دیتے ہیں حمل ساقط ہو جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک زندہ پیدا فرماتے ہیں لیکن غیر مخلقہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی۔ ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان میں کمی رہ جاتی ہے، یہ غیر مخلقہ۔ یہ دونوں مطلب مفسرین نے ذکر کیا ہے، فرمایا لنبین لکم، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے تاکہ تمہیں بیان کر دے، بتا دیں کہ اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے، جو خدا یہ سب کچھ کرتا ہے وہ خدا اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ جب بغیر کسی مثال کے اور بغیر کسی وجود کے اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور نظام یہ بنایا کہ نطفے کی شکل، پھر جمے ہوئے خون کی شکل، پھر اس کے بعد گوشت کے لوتھڑے کی شکل، پھر اعضا کی تخلیق اور اس کے بعد ولادت،
یہ نظام اللہ نے بنایا. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا کہ جب تک ہم چاہتے ہیں بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں. جب تک اللہ پاک چاہتے ہیں بچہ رحم مادر میں رہتا ہے. جب تک اللہ چاہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان پڑنے سے پہلے ہی بچہ ساقط ہو جاتا، حمل گر جاتا. 40 دن تک خون کی شکل، 40 دن تک نطفے کی شکل، 40 دن تک خون کی شکل، اور 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل. جب اس طرح 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اللہ پاک اس بچے میں جان ڈال دیتے. 4 مہینہ مکمل ہوتے ہی دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. جسم میں اللہ دل بنا دیتے اور دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کی علامت ہوتی. اور دل کا بند ہو جانا موت کی علامت. تبھی موت کہتے ہیں اسے. دل حرکت کرتا رہا تو جان کہلائی، اور دل نے حرکت کرنا بند کر دیا تو موت کہلائی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو زندگی اللہ پاک نے دل کے ذریعے رکھی. دل دھڑکنا شروع کرتا ہے، جان پڑ جاتی، اور دل بند ہوتا ہے، انسان کی جان نکل جاتی. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ پاک جب تک چاہتے ہیں رحم مادر میں رکھتے ہیں. بچہ کبھی 7 مہینے میں پیدا ہو جاتا، کبھی 8 مہینے میں پیدا ہوتا، کبھی 9 مہینے میں پیدا ہوتا. عام طور پر طبی اعتبار سے 9 مہینے 12 دن میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بچہ رحم مادر میں 2 سال تک رہ سکتا ہے. کب تک رہ سکتا ہے؟ 2 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. حمل ٹھہرنے سے لے کر کے 2 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ 9 مہینے کے اوپر ہو تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کرنا پڑے گا. لیکن اللہ پاک نے ماں کے رحم کو ایسا بنایا ہے کہ بچہ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. 4 مہینہ مکمل ہوتا ہے تو جان پڑ جاتی ہے، اور 9 مہینے 9.5 مہینے میں عموماً بچے کی پیدائش ہوتی ہے. لیکن ماں کے رحم میں اللہ نے یہ نظام، یہ استعداد رکھی ہے کہ 2 سال تک حمل ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. ہوتا ہے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو 10 مہینے میں یا اس سے زیادہ مدت میں پیدا ہوتے ہیں. ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک اللہ چاہتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر اللہ پاک اس بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر اللہ پاک فرشتوں کو وہاں رہنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ بچہ فرشتوں کے پر باہر آتا ہے. فرشتوں کے پر باہر آتا ہے، اور یہ فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. مختلف روایتوں میں ان فرشتوں کی تعداد مختلف لکھی گئی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 18 فرشتے اللہ پاک اس وقت مقرر فرماتے ہیں، اور اس بچے کی پیدائش کے وقت سے لے کر کے موت تک یہ 18 فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، موت تک. ورنہ شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. بچہ پیدا ہو، شیطان اس کی جان لے لے، ہلاک کر دے. لیکن اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت رکھی، اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. بعض لوگ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، تنہائی سے خوف کھاتے ہیں. جس خدا نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت رکھی ہے، وہ 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، تو پھر ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض لوگ اندھیرے سے بہت ڈرتے ہیں. ابھی کسی کو بولیں گے چلو مسجد کا دروازہ کھولتے ہیں، اوپر چھت پر جاؤ، اچھے ہمت نہیں کریں گے کہ اندھیرے میں چلے جائیں. لیکن آپ یقین مانیے اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت ہماری حفاظت پر رکھی ہے. شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ڈر اور خوف نہیں رکھنا چاہیے. ڈر کس کا؟ صرف اللہ کا. اسی لیے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ سائے سے بھی ڈرتا ہے نا. کہیں جا رہا ہو، اس کو تھوڑی سی اگر سائے کی جھلک دکھ جائے تو ڈر جاتا، کہیں سے آواز آئے تو ڈر جاتا. حالانکہ انسان سے ساری مخلوق ڈرتی. سانپ انسان سے ڈرتا ہے، شیر انسان سے ڈرتا ہے، اور چور بھی ڈرتا. لیکن
جب انسان ڈرنے لگتا تو اس کو یہ ساری مخلوق ڈرانے لگ جاتی. بچپن میں لوگ بتاتے تھے کتا بھوکے تو بھاگنا مت, بھاگو گے تو کاٹ لے گا, اور کھڑے ہو جاؤ گے تو کتا بھی رک جائے گا. اور صحیح بات ہے, جب انسان ڈر کے بھاگنے لگتا تو کتے کو حوصلہ مل جاتا, پھر وہ پیچھے لگتا اور کاٹ بھی لیتا. اور اگر کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہوئے رکے ہوئے شخص کو کتا کبھی نہیں کاٹتا. تو جب انسان ڈرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا تو سب سے ڈرتا ہے, اور جب ڈرنا شروع کر دیتا تو اللہ کی مخلوق اس کے لیے جینا تنگ کر دیتی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت ہماری حفاظت پر رکھی ہے, وہ 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہتے. ثم نخرجکم طفلا, پھر اللہ پاک بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے بچے کو دنیا میں لاتے. ثم لتبلغوا اشدکم, کتنے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں جوانی کی عمر تک پہنچاتے ہیں. اشدکم سے کیا مراد؟ مفسرین کی ایک جماعت نے لکھا کہ 18 سال کی عمر سے لے کر کے 30 سال کی عمر تک یہ اشد زمانہ کہلاتا ہے. اور مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ 30 سال کی عمر سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک, جب انسان کے قوا, انسان کی طاقت اور اس کی فہم و فراست, عقل اور سمجھ مکمل ہوتی, 40 سال تک. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اس عمر تک پہنچنے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں. ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوئے, اللہ نے زندگی عطا کی, اور اس کے بعد زندگی گزرتی رہی, لیکن 18 سال کی عمر تک پہنچے اس سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے, یا 40 سال کی عمر تک پہنچے اس سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ, اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ذلت والی عمر تک پہنچاتے ہیں. مفسرین نے ترجمہ کیا ارذل کا نکمی عمر تک. نکمی عمر تک آدمی بوڑھا ہوتا ہے, بوڑھے ہو جانے کے بعد جو خوبیاں صلاحیتیں 40 سال کی عمر میں اللہ پاک نے عطا کی تھی اس میں انحطاط آنا شروع ہوتا ہے. انحطاط آنا شروع ہوتا ہے, طاقت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, بینائی کم ہو جاتی ہے, سنوائی کم ہو جاتی ہے, گویائی کم ہو جاتی ہے, ہاتھوں میں راشا آ جاتا, جسم ڈھلنے لگتا, جسم ڈھلنے لگتا ہے. چلتے چلتے اس عمر تک آدمی پہنچ جاتا جب جاننے کے بعد بھی کچھ جانتا نہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پھر حافظہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے, یادداشت ختم ہو جاتی, باتیں یاد نہیں رہتی. ایک وقت آتا ہے کہ سوجھ بوجھ بھی ختم ہو جاتی. جیسے بچہ ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتا, بچہ ہوتا ہے کچھ نہیں سمجھتا, دھیرے دھیرے لوگوں سے پوچھ کر کے, لوگوں کے بتانے پر وہ ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آتی. ایک وقت آتا ہے کہ بڑھاپے میں پھر سمجھ ختم ہو جاتی. پھر سب کچھ جاننے کے بعد بھی ایک وقت آتا ہے اس کے پاس کچھ جانکاری نہیں رہتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں ایک واقعہ اسلامی معاشرہ میں سنایا تھا. ایک شخص نے اپنے بچے سے یہ بات کہی, جب بوڑھا ہو گیا تو دیوار پر کوا آ کر کے بیٹھا تو اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ کوا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بولے بتایا تھا نا کوا ہے. پھر پوچھا, تیسری مرتبہ تو بیٹا بگڑ گیا کہ ایک مرتبہ بتایا, 2 مرتبہ بتایا. تو باپ نے کہا کہ بیٹے ایک وقت تھا کہ تو مجھ سے 50 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا یہ کیا ہے, تو میں نے کہا تھا کہ یہ کوا ہے, اور آج میں تیسری مرتبہ پوچھ رہا ہوں تو تو ناراض ہو رہا ہے. یہ ارذل العمر ہے کہ جب آدمی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو اس کا دوبارہ سہبارہ پوچھنا اس کو ذلیل کر دیتا. لیکن یہ ایک نظام ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بڑھاپے کے بعد پھر ایسا زمانہ آتا ہے کہ آدمی کا سب کچھ ختم ہو جاتا اور ایک بچے کی طرح وہ ناسمجھ ہو جاتا, اور پھر وہ اگر کچھ پوچھتا ہے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو سب کچھ معلوم تھا نا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, کہ جاننے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتا.
لا يعلم من بعد علم شيئا، کہ جاننے کے بعد ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتا، اور ہوتا ہے دنیا کا یہ نظام۔ تو اللہ پاک نے یہ مثال انسان کی پیدائش کی بتائی کہ جن کو دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک ہے وہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا۔ اس آیت میں تو فرمایا کہ ثم لتبلغوا اشدکم، اور ایک مقام پر فرمایا ثم لتکونوا شیوخا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ اس میں فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کہ تم میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک ارذل العمر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ارذل العمر کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ پھر یہ کچھ بھی نہیں جانتا، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال تو اللہ نے یہ دی، دوسری مثال یہ دی وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کہ آپ دیکھو گے زمین بالکل سوکھی پڑی ہوتی، اتنی سوکھ جاتی ہے کہ اس میں درار پڑ جاتی، زمین جگہ جگہ سے پھٹ جاتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم اس کے اوپر بارش برساتے ہیں اهتزت، تو وہ لہلہانے لگتی، وربت، ابھر کر کے اوپر آ جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر خوشنما پودے جوڑے کی شکل میں اگاتی۔ درختوں میں نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی ہوتی، جیسے انسانوں میں نر مادہ ہیں اور مخلوقات میں نر مادہ ہیں، اسی طرح درختوں اور پودوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ جو درخت نر ہوتے ہیں اس میں پھل کم آتے، اور جو درخت مادہ ہوتے ہیں اس میں پھل زیادہ آتے ہیں، پھول زیادہ آتے۔ فرمایا وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، خوشنما جوڑے درختوں کے پودوں کی شکل میں زمین اگاتی۔ یہ زمین بھی تو مری ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے بارش برسائی تو زمین میں سب کچھ ابھر کر کے آیا۔ یہ دو مثال اللہ پاک نے دی، اور اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ نے زمین دیکھی خاشعہ، وہ بالکل چٹیل میدان کی طرح سوکھی پڑی تھی، پھر ہم نے جب اس کے اوپر بارش برسائی تو زمین لہلہانے لگی، زمین ابھر کر کے سامنے آ گئی۔ وَأَنبَتْ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، زمین ابھر کر کے آ گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ أَحْيَاهَا، اللہ نے اسے زندہ کیا، وَأَنَّهُ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ تو جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے ان کے لیے یہ آیات اللہ نے نازل فرمائی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، فرماتے ہیں کہ بس بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیش، کہ عیش کر لو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اب دوبارہ کوئی زمانہ آنے والا نہیں ہے کہ ہم زندہ ہوں گے۔ ایسا نہیں، ایمان والا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھیں۔ کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا آدمی کو ایمان والا بناتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، جس طرح ہم نے انسان کو پیدا کیا، جس طرح ہم نے سوکھی زمین کو لہلہا دیا، اس میں زندگی عطا کی، اسی طرح بے شک قیامت بھی آنے والی ہے، لا ریب فیہا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں انہیں اٹھائے گا، انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آخرت کی تیاری کے لیے، یہ دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہمیں کرنا ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، وہاں کچھ کرنا نہیں ہے،
دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا بدل اللہ پاک عطا فرمائیں گے. یہ مختصر سی زندگی جو اس امت کو اللہ پاک نے دی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. پچھلی امتوں کو اللہ نے لمبی لمبی زندگی دی تھی، 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 700 سال. فرعون کے متعلق آتا ہے کہ اس نے 400 سال تک بادشاہت کی تھی. کتنے سال تک؟ 400 سال تک. اور اللہ نے ایسی زندگی اسے دی تھی کہ 400 سال میں بیمار پڑنا تو دور کی بات ہے، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا. اسی میں اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ خدا میں ہی ہوں. کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا. اس امت کو اللہ پاک نے مختصر زندگی دی. پچھلی امت کو کتنی لمبی زندگی دی تو اعمال بھی ویسے ہی کرنے تھے. اس امت کو اللہ پاک نے عمر کم دی. 15 سال تک کا زمانہ نابالغی کی حالت میں گزر جاتا ہے. اس کے بعد بلوغ کا زمانہ ملتا ہے، تھوڑا زمانہ ملتا ہے. جو زندگی ہے آدھے کے قریب تو ہم لوگ سو کر گزار دیتے ہیں، برابر ہے نا. آدھی زندگی تقریباً 100 کے گزار دیتے ہیں. آدھی میں سے ایک لمبا زمانہ کھانے کمانے میں گزار دیتے ہیں. تھوڑا سا زمانہ ہوتا ہے جو عبادت میں لگتا ہے. کبھی حساب نکالے 24 گھنٹے میں سے ہم لوگ اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں. ابھی بستر پر جاؤ گے تو کل رات سونے سے لے کر کے آج رات سونے تک کا ایک حساب کر لینا کہ ہم کتنا گھنٹہ سوئے، کتنا گھنٹہ دنیا کے لیے ہم نے رکھا اور کتنے گھنٹے ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے رکھا. آج بستر پہ جاؤ گے تو حساب کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے بہت تھوڑا سا وقت رکھا. لیکن اس امت کو اللہ پاک نے نوازا بہت. تھوڑا سا عمل کر لو، اللہ پاک اور امتوں کے مقابلے میں زیادہ عطا کریں گے. تھوڑی سی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی نہیں. اس امت کو اللہ پاک نے اوسطاً 60-70 سال کی عمر دی. 60-70 سال کی. ہم میں سے سب کو معلوم ہے کس کی کتنی عمر ہے. اب اس کے بعد کیا باقی بچا ہے اللہ کے علم میں. ضروری نہیں ہے کہ 70 سال تک ہم زندہ رہیں. آیا نا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ. کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جوانی سے پہلے، کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں. تھوڑا سا زمانہ ہے، سچی پکی توبہ کر لے. یہاں سے آدمی نیک عمل کرتا رہے، اللہ کو راضی کرتا رہے. آخرت کی آنے والی زندگی جو دارالجزا ہے، جہاں نماز نہیں ہے، نماز نہیں، روزے نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کوئی کام نہیں، صرف عیش ہی عیش. وہاں یہ نہیں رہے گا صبح شادی کی چلو اٹھو نماز کے لیے. مرضی، جب تک سونا چاہو سو، جب تک جاگنا چاہو جاگو. اللہ کی نعمتوں سے جتنا لطف اندوز ہونا چاہو ہو. ہم لوگ یہاں کھانے بیٹھتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ کھانے سے ہاتھ رک جاتا ہے. کیا ہوا؟ بولے پیٹ بھر گیا. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں ایسا ہوگا کہ آدمی کھاتا رہے گا تو کھاتا رہے گا. 100 سال تک کھانا چاہے تو کھاتا رہے گا، گرانی نہیں ہوگی. یہاں کیسا ہوتا ہے کہ 2 لقمہ زیادہ کھائے تو آدمی پریشان ہو جاتا، پھر ہضم کرنے کے لیے اس کو کچھ کھانا پڑتا. وہاں ایسا نہیں ہوگا، کبھی گرانی نہیں ہوگی. بعض لوگ زیادہ سو لیتے ہیں تو سر چڑھ جاتا ہے، بعض لوگ کچی نیند سے اٹھتے ہیں تو سر چڑھ جاتا ہے. وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا. آدمی کھاتا رہے گا تو کھاتا رہے گا، جب تک اس کی مرضی ہوگی کھاتا رہے گا، کوئی گرانی نہیں ہوگی. ایک ڈکار آئے گی سب ختم. اس دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے آخرت بنانے کے لیے. خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اس موقع کو اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے استعمال کر لے. اور یہ دنیا دارالعمل ہے، کرنے کی جگہ ہے. یہاں بدلہ نہیں ملے گا. یہاں تو جو مقدر اللہ نے فرما دیا ہے وہ ملے گا، جو مقدر فرما دیا ہے وہ ملے گا. لیکن عمل کا بدلہ، جزا اللہ پاک آخرت میں عطا کریں گے.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی جنتی کو جنت میں جانے کے بعد افسوس نہیں ہوگا سوائے ان لمحات اور اوقات پر جو دنیا میں بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے گزار گئے. اس گھڑی پر اسے افسوس ہوگا کاش کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا. تو اللہ کے ذکر پر جنت میں جو کچھ ملے گا, ذکر کے بغیر جو اوقات دنیا میں گزرے جنت میں جانے کے بعد بھی اس پر افسوس ہوگا کہ کتنے اوقات ہم نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیے. اور ذکر کے لیے اللہ نے کوئی پابندی نہیں رکھی. آپ چلتے چلتے اللہ کا ذکر کرتے رہو, کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے رہو, بیٹھ کے کرو, لیٹ کے کرو, جس حالت میں چاہو اللہ کا ذکر کرو. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کی حد اللہ نے مقرر نہ کی. نماز کتنے وقت کی رکھی؟ 5 وقت کی. روزے کتنے دنوں کے؟ 1 مہینے کی. زکوٰۃ کی مقدار مقرر کی 2.5%. زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض فرمایا. لیکن ذکر کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اس کی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی. اسی لیے کسی جنتی کو جنت میں جانے کے بعد نفل نماز نہ پڑھنے پر افسوس نہیں ہوگا, نفل روزے نہ رکھنے پر افسوس نہیں ہوگا, صدقات و خیرات نہ دینے پر افسوس نہیں ہوگا, نفل حج نہ کرنے پر افسوس نہیں ہوگا. لیکن جو لمحات اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے ہوں گے اس پر اسے افسوس ہوگا. اس لیے اللہ کا ذکر خوب کثرت سے. یہ چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی, 2 مثالیں اللہ نے ذکری, اور پھر فرمایا کہ قیامت تو آئے گی. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, قیامت تو آئے گی. لا ریب فیہا, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور قبروں میں جو ہیں اللہ پاک انہیں قبروں سے ضرور اٹھائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.